السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سر۔ گزشتہ روز ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا صدر مملکت عارف علوی نے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی اور سیکرٹ ایکٹ پر میں نے سائن نہیں کیے، اور اس کے بعد ایک سیاست میں بھونچال آ گیا اور نیا پینڈورا باکس کھل گیا، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ قانون بن چکا ہے اور آج اس پر ایک عدالت بھی قائم کر دی گئی ہے۔ صدر عارف علوی ظاہر ہے صدر مملکت، انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ بل پر دستخط نہیں کیے۔ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بل سے متاثر ہوں گے۔ یہ جیسے ہی ان کا ٹویٹ اور بیان سامنے آیا، اس کے بعد رد عمل آنا شروع ہوا نون لیگ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور دیگر لوگوں کا۔ حکومت نے تو کہا کہ جی بل یہ پاس ہو چکا اور یہ اب قانون بن چکا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کیونکہ آج انہوں نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو بھی تبدیل کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے، اور ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کی جگہ محترمہ حمیرہ جو ہیں وہ ان کے سیکرٹری کے طور پر آ جائیں گی، 22 گریڈ میں موجود ہیں وہ۔ اب دستخط سے انکار اور معافی، انہوں نے کہا جی جو اس کی زد میں آئیں گے ان سے میں معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے، اور 10 دن اگر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو ظاہر ہے اور اس کا جواب بھی نہیں دیتے، واپس بھی نہیں کرتے، تو کہا جاتا ہے جی وہ قانون بن جاتا ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں جی پاکستان تحریک انصاف سے۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، کیا کہیں گے یہ دستخط سے انکار اور معافی، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ قانون بن چکا، یہ سارا معاملہ سر سازش ہے ان کے خلاف، یا کیونکہ دباؤ کہا جاتا ہے شاید خان صاحب یا شاہد قریشی اور دیگر لوگوں کا کہ جناب ان کی زد میں وہ آنے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے معافی مانگ لی پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے۔ دیکھیں میں کیسے دیکھتا ہوں، میری انٹرپریٹیشن اس سارے واقعے کی کیسی ہے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں ایک منصب پہ اور میرے پاس ایک بل آتا ہے، میں اس بل سے ایگری نہیں کرتا۔ مجھے میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر میں آج ہی اس کو واپس بھیجتا ہوں تو ابھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، حکومت اگلے دن اس کو پاس کر کے کر لے گی، اینڈ آئی وانٹ ٹو پلے مائی کارڈز رائٹ۔ تو میں 5-6 دنوں بعد انہیں کہتا ہوں، اپنے سٹاف کو کہتا ہوں کہ یار اس کو واپس کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وہ لوگ سارے لوگ آرٹیکل 75(1)(b) کا ذکر کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اور آپ نے ایک میسج دے کر کرنا ہے، وہ میسج ڈزنٹ ہیو ٹو بی، اس میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ وربل ہونا چاہیے یا یہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے سٹاف کو کہتا ہوں کہ یار یہ واپس کر دو اور ان کو کہو کہ یہ بل منظور نہیں ہے اور اس پہ دوبارہ نظر ثانی کریں۔ اب یہاں پہ جب ایک پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں باقی سٹاف کہہ رہے کہ ہم نے تو بھیج دیا ہے، پریزیڈنٹ نے جو معافی مانگی ہے اس کی نظر میں یہ کیونکہ بل بن چکا ہے، نوٹیفائی ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ یار یہ تو زیادتی ہو گئی ہے، اور چونکہ پریزیڈنٹ کے منصب بیچ میں انوالو ہے تو وہ اپنے لحاظ سے معافی مانگ رہے ہیں، جو ان کا بڑک پن ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا ورڈ آف پریزیڈنٹ اگینسٹ دا ورڈ آف دی بیوروکریسی جو ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں اسٹینڈنگ کمیٹی آف ہیلتھ کا میں چیئرمین ہوں۔ میرے پاس ایک منٹس آف دا میٹنگ آتے ہیں جو میں سائن کرتا ہوں پڑھ کے کہ ہاں یہ سب باتیں ہوئی تھی، اور ایک میرے پاس لیٹرز آتے ہوتے ہیں کہ یار یہ وہ میں اپنے یا تو سیکٹری کو اور یا پھر جو میرا ڈائریکٹر سٹاف ہے اس کو میں کہتا ہوں یار اس کا یہ جواب دے کے بھیج دینا، اس میں سائن نہیں کرتا، وہ بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ از ہاؤ تھنگز آر۔ اب میرے لحاظ سے یہ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ دس شوڈ بی دا لا۔ اب اس میں بعض چیزیں اس پورے ایکٹ میں یہ یاد رکھیں، یہ وہ ایکٹ یا وہ بل ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو تو اعتراضات تھے ہی تھے، جس کے اوپر سینٹ میں ہر جماعت کے اعتراضات تھے۔ اس میں جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ، اس میں پیپلز پارٹی کے رضا ربانی، اس میں نون لیگ کے لوگ تھے، اس میں کیا نام ہے اب مجھے ابھی نام آ جائے گا، افنان تھے، اور اس میں اپنے کیا کہتے ہیں بزنجو صاحب تھے، اس میں اور پیپلز کا پارٹی کے لوگ تھے، تو ایوری بڈی ہیڈ اے ریزرویشن آن دس بل۔ اچھا، تو اس اس میں کے باوجود اگر ہاں جی جی ہمارے محمد صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی صاحبہ سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر رہیں
نیشنل اسمبلی وہ بھی ساتھ موجود ہیں. لیکن اس میں بڑی اہم بات یہ ہے شاہد اربانی صاحبہ، ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے اس بل پر خاص طور پر، اور لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ جس طرح ایک دن میں 100 سے زیادہ بل جس طرح دھڑا دھڑ پاس کیے گئے اور پھر بھیجے گئے صدر مملکت کو، لیکن صدر مملکت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی 2 دن کیوں وہ خاموش رہے، یہ تو قانون اب بن چکا، عدالت بھی آج قائم ہو چکی. آپ آپ کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا اس پہ موقف کیا ہے کہ یہ 2 دن ٹھہرے رہے وہ غلط ہے، یا اب انہوں نے جو اعتراض کر دیا ہے وہ درست ہے اور معافی کے طلبگار ہیں وہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آئین کا آرٹیکل 75 بالکل کلیئر کہتا ہے کہ کوئی بھی جو بل اسمبلی سے بھیجا جاتا ہے ایوان صدر سائن کرنے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، تو وہ اس کے اندر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں یا تو وہ سائن کر کے بھیج دیتے ہیں، یا اس سے اگر ان کو اختلافی نوٹ یا کسی قسم کا ہوتا ہے تو وہ لکھ کے اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں اگر ڈیفیکٹ بھی ہوتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو آخر 10 دن کے بعد وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے. اس کی پہلے بھی روایات رہی تھی، اسمبلی میں بھی دیکھا ہوگا، نیشنل اسمبلی میں بھی. اور صدر صاحب نے اس سے پہلے بھی 18 سے زائد بل جو ہے ابھی پچھلے اسی مہینے کے اندر واپس بھیجے ہیں چلا کے. تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ تھا؟ ایک تو وہ اپنی کلیئر پوزیشن واضح نہیں کر رہے کہ انہوں نے اگر سائن نہیں کیا تو کیا ان کی جگہ کسی نے کیا، اور اگر کرنے کے بعد وہ معذرت خواہ بھی ہیں کہ جو اس سے افیکٹ ہوگا. تو یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف انہوں نے سگنیچر کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے، یا پھر وہ اس کے اوپر اگر سائن نہیں کیا تو وہ حصہ بن گیا. تو وہ انہوں نے بالکل اپنی پوزیشن وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کیا کہ کہہ دیا کہ جی میں نے سائن نہیں کیا. اگر سائن نہیں کیا واپس وداؤٹ سائن کیا تو یہ ان کو علم ہے کہ وہ قانون کا حصہ بن جائے گا. اور اگر سائن انہوں نے نہیں کیا، ان کی جگہ کسی نے کیا، تو اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ سینٹ کے اندر ان کی انکوائری بھی ہو سکتی ہے. جو بھی اگر جو سچ ہے اور جھوٹ ہے اس کو کلیئر پوزیشن کیوں نہیں واضح کرے کہ جو اس سے افیکٹڈ ہے ان سے معذرت خواہ ہوں. تو یہ جو معنی انہوں نے بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو قانون کا حصہ بننے دیا اور اس سے کہا کہ جو افیکٹڈ ہے ان سے معذرت تو جب ہی کرتا ہے نا جب آپ کسی نہ کسی طرح سے اس میں انوالو ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ تو بالکل ہے، اور پیپلز پارٹی نے بالکل کلیئر کہا ہے، اور آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر آپ جو آئین کے جو قانونی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 75 کے مطابق کتنے بل ایسے گئے جس سے اگر صدر صاحب کے اختلاف ہے تو انہوں نے اختلافی نوٹ اچھا ریمارک سے دی، یہ بات درست ہے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، کیونکہ ظاہر 2 ہی آپشن ہوتے ہیں صدر کے پاس، اور آرٹیکل 75(1) جو ہے اس کے مطابق تو ان کو 10 دن یا تو یہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، 10 دن رکھیں گے اور اس پہ کوئی ریمارکس بھی نہیں دیں گے، واپس بھی نہیں بھیجیں گے تو قانون بن جاتا ہے. تو یا پھر لکھ کر بھیجنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو پھر آپ نے لکھ کر بھیجا ہوتا، وربلی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی، نہ تو اس میں ٹویٹر سے ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ زبانی بات کر سکتے ہیں، یہ لیگل ایشوز ہوتے ہیں قانون. جی ہمایوں صاحب. اچھا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے جی ہیں؟ آپ سے کہہ رہا ہوں ہمایوں صاحب، آپ سے. اچھا، اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آرٹیکل 75(1)(b) جو ہے اس میں ایک ایمبیگوٹی ہے کہ اس میں نہیں لکھا ہوا، اس میں صرف میسج کا لکھا ہے، اس میں ان رائٹنگ یا وربل کا ذکر نہیں ہے. تو اٹ کین بی بوتھ. آپ اپنے سٹاف کو کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے اس میں نہیں ہے، یہ تم واپس بھیجو، اس جگہ پہ بھجوا دو. اس میں کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے. نمبر 2، اب میں آپ کو ایک چیز جو میری انٹرپریٹیشن ہے آرٹیکل 75 وہ یہ ہے کہ ایک بل بنتا ہے، وہ بل آتا ہے اور پہلے نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ اگر دونوں سے پاس ہو جائے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے. پریزیڈنٹ اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتا ہے اور واپس بھیج سکتا ہے. وہ 10 دن کے اندر بھیج سکتا ہے یا جو بھی کر سکتا ہے، سائن نہ کرے جو بھی کرے. اگر سائن نہ کرے تو پہلے اس میں وہ آٹومیٹک نہیں ہوتا، جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹک کنسیڈنگ، وہ نہیں ہوتی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے والا جو ہے نا کنسیڈنگ وہ الگ چلے گا. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم یہ جب جاتا ہے نا، جب سیکنڈ ٹائم یہ نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے ایک ساتھ پاس ہوتا ہے، اس میں اگر وہ سائن نہ کرے اور 10 دن تک رکھے تو یہ آٹومیٹک کنسیڈنگ ہو جاتی ہے. تیسری بات ہوتی ہے اگر وہ دوبارہ واپس بھیج دے، جو تیسری بار جب یہ پاس ہوتا ہے تو یہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہی نہیں ہے. تیسری بار پاس ہونے کے بعد یہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے، بل بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، ایکٹ بن جاتا ہے. تو دیر از لٹل، دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ اب یہاں پہ آ جائے گی
بات ہوتی ہے انٹرپریٹیشن کی. میرے پاس, میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس بعض ٹیسٹ آتے ہیں, میں ان کا انٹرپریٹ کیسے کرتا ہوں. میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ پہلے اس میں نمبر 1 آرٹیکل 75 جو 1B ہے وہ اس کو نہیں کہتا کہ آپ نے رائٹنگ دینا ضروری ہے, وہ آپ کے اوپر کمپلشن نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں میسج کے ساتھ آپ بھجوا دیں, میسج کے ساتھ ود ان 10 days, میسج کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے اسٹاف کو کہہ دیا کہ یہ بھجوا دو. اس کے بعد آج کے دن جس دن نوٹیفیکیشن ہوا, ہو سکتا ہے اس دن ان کو نہ پتہ چلا ہو, ان کو اگلے دن پتہ چلا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہو. انہوں نے اس کے بعد اپنے بعض لوگوں سے کر کے پوچھا ہوگا کہ بھائی اس کے اوپر کوئی سوچ بچار ہوئی ہوگی, اس کے اچھا شاہد رحمانی صاحبہ, ایک تو یہ بڑا اہم ایشو ظاہر ہے صدر نے 2 دن کیوں خاموشی اختیار کی, یا پہلے وہ کوئی انکوائری کر رہے تھے یا کسی سے پوچھ رہے تھے, اس کے بعد ان کا یہ وہ بھی سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے ذریعے بیان سامنے آیا, حالانکہ پریس ریلیز جاری کی جا سکتی تھی چونکہ آج جس طرح ہوا ہے. اچھا دوسری بات میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ الیکشن کمیشن نے تو اب کہہ دیا کہ جی 90 دن میں تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, تو اب پیپلز پارٹی کیا اس کے حوالے سے کہ 90 دن میں چونکہ آئین میں لکھا ہے اور 50ویں سالگرہ بھی ہے آئین کی, اس آئین کی بات کر رہے ہیں جو متفقہ آئین دیا ذوالفقار بھٹو نے, کیا پیپلز پارٹی امپلیمنٹ کے لیے عدالت جائے گی کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے؟ ورنہ نون لیگ کی طرف سے تو بارہا یہ کہا جا چکا کہ جی فروری تک الیکشن, فروری میں الیکشن ہوں گے, 15 فروری سے پہلے یا بعد میں, اور وہ ان کو قابل قبول بھی ہیں. کیا پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ ایگری کر چکی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے آئین بنایا, پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی, اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے جتنی جدوجہد کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, اور آج بھی پیپلز پارٹی کا بڑا دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ آئین سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, اور بالکل اگر ہمیں کورٹ جانا پڑا, سڑکوں پہ آنا پڑا, جو بھی ہوا وہ ہم کریں گے, کیونکہ 90 آئین سب سے مقدم ہے. آپ کا اگر کوئی اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اندر ایک شک ڈالی گئی تھی کہ مردم شماری کا, تو وہ جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے, لیکن آئین مقدم ہے. اگر آپ کوئی قانون سازی کرتے ہیں کچھ, لیکن سب سے پہلی چیز آئین کہتا ہے, واضح طور پہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر, کیا اس سے بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانا نہیں جانتا ہے, یہ بات درست ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. شاہدہ صاحبہ یہ بات درست ہے. اصل میں ابہام اس لیے پیدا ہوا کہ 90 ڈیز تو بالکل کلیئر ہے, آئین میں لکھا ہے جی 90 ڈیز, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کے پی اور پنجاب میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے, حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا 14 مئی کو الیکشن کرا دیں. آپ بھی جانتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوئے, اور نگراں حکومت 90 دن کے لیے آئی تھی پنجاب میں, اور آج 6 ماہ ہو چکے ہیں اس کو. دیکھیں میں بالکل اسی پر بات کر رہی ہوں کہ وہ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی دن میں الیکشن ہے, اور جب 90s کے بعد تو صوبائی اور پہلے الگ الگ ہوتا تھا, اس کے بعد ایک پاکستان کو جس طرح کرائسس کا سامنا, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک ہی دن میں نہ تو قوم کا وقت نہ پیسہ ضائع ہوگا اگر نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے. تو کوئی اتنی آفت نہیں تھی, کوئی اتنی عزت نہیں تھی. جب اسمبلی اپنی مدت کرنے والی تھی, 6 مہینے ہی باقی تھے, تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ جی وقت سے پہلے آپ اسمبلی ڈسالو کریں؟ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک صوبے میں 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے, پورے ملک میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن, اور یہ ساری چیزیں ایک بڑا متنازع حصہ بن جاتا. لیکن آئین تو متاثر ہوا نا اس سے, لیکن آئین تو متاثر ہوا اس سے. لیکن اس وقت جو ایشوز تھے دیکھیں بالکل کلیئر ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا بننے جا رہا تھا کہ جہاں نیشنل اسمبلی کے الیکشن کیا بعد میں ہوتے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہلے ہوتے, تو کیا وہ اس کے اوپر اثر نہیں ڈالتے؟ اچھا نہیں, آپ اگر یہ موقف ہے تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کے بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سسٹم نگراں حکومت کا جو آتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. اچھا وہ بھی آئین میں تو ہے نا. اچھا اسمبلی توڑنا بھی ظاہر ہے آئین کے مطابق تھا, وہ غیر قانونی تو نہیں ہوئی, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ 4.25 سال حکومت کی پی ٹی آئی نے, تو آپ بھی 1.25 سال رک جاتے عدم اعتماد کے بجائے, تو اس میں کیا فرق پڑتا تھا؟ مزید ظاہر ہے اگر وہ گورنمنٹ صحیح نہیں تھی. یہ ایک قانونی اور لیگل طریقہ تھا جس میں پہلی دنیا بھر میں ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ کے سب کے سامنے تھی
کہ جو اکثریت لیتا ہے وہی جو ہے قائد ایوان بنتا ہے، اور آپ نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد جو تھا وہ سکسیسفلی کامیاب ہوا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح ٹریجری بینچز اپوزیشن میں تبدیل ہوئی، اور اپوزیشن ٹریجری بینچز میں جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے یہی جمہوریت کا خاصہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ملک میں تو شاید فرسٹ ٹائم ہوا ہے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. نہیں اس لیے میں نے پوچھا یہ آپ سے. نہیں ٹھیک ہے, سال میں 2 سے 3 اور 3-4 دفعہ یہ پریکٹسز ہوئی. نہیں میں نے اس لیے سوال پوچھا آپ سے. نہیں توڑی نہیں اس لیے ایسا بھونچال نہیں آ گیا کہ جی اگر کبھی شاہدہ صاحبہ گیا، کبھی کہا گیا امریکہ نے گرا دیا، کبھی کہا افواج پاکستان کو بدنام کیا، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی. اچھا نہیں میں نے سوال اس لیے پوچھا آپ سے, شاید رحمان سے توقف کیجیے گا, میں نے سوال اس لیے پوچھا آپ سے کہ جب وہ گئے, ظاہر ہے 13% مہنگائی تھی, آج 29% ہے, جب وہ گئے تو بینک میں آپ کے پاس ریزرو 18 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے, اب 12 پہ آ گئے ہیں, پیٹرول اس وقت 150 پہ تھا, اب 300 پر آ گیا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ڈالر کہاں تھا, آج کہاں چلا گیا, مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا. آپ تو بہتر کرنے آئے تھے, اس لیے حکومت میں گھر بھیجا تھا عمران خان کو, نہ کہ 200% مزید مہنگائی میں اضافہ کر دیا. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس وقت جب یہ عمران خان صاحب گئے تو ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا تھا. اچھا یہ تباہی کس طرح تھی؟ 18 ارب ڈالر بینک میں موجود ہو. میری بھی بات سنیں نا, میں نے آپ کی لمبی تقریر سنی, اب میری بات سن لیں کہ جس وقت ہم آئے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, اور جس طریقے سے اپنی حکومت بچانے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک اور دنیا بھر کے جو سے وعدے اور جو ایگریمنٹ سائن تھے اسے روح گردانی کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں, جس کو 1.5 سال PDM کی حکومت نے دنیا بھر سے جو آپ نے وعدے کیے تھے, جو ایگریمنٹ سائن کیے تھے, اس کو جو ہے آپ نے توڑ دیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کا سامنا تھا. لیکن PDM کی جماعتوں نے ملک بھی بچایا. فارن پالیسی میں آپ کا پاکستان جو ہے وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا, تمام تر دنیا سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. اس طرح نہیں ہوتا. انٹرنیٹ جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے. آپ نے جو وعدے اور جو آپ نے ایگریمنٹ کو بروکن کی, جس کی وجہ سے پاکستان کو بدترین نہ صرف مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ڈالرز کے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے, یہ ساری چیزیں اس 4.5 سال وہ 4.5 سال تھا اس کا خمیازہ بھگتا اور ملک کو بچایا. مجھے تو کہہ رہا تھا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں. ہاں یہ ملک جو ہے سری لنکا بننے جا رہا ہے. دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ کیا سازشیں ہوئی, وہ ساری کے ساری بے نقاب ہوئی. اس ملک کو میرے منہ میں کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے تباہی کے دہانے پہ پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں رابطہ کیا, جو سازشیں کی وہ سب بے نقاب ہوئی. اچھا بے نقاب کرنے کے لیے آپ لوگ آئے تھے. سینیٹر صاحب یہ شاہدہ رحمانی صاحب جو فرما رہی ہیں ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا ملک اور انہوں نے ریاست بچائی ہے سیاست قربان کر کے. اچھا میں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, جب یہ کہتے ہیں نا کہ تباہ ہو رہا تھا ملک, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا GDP 6.1 پہ جا رہا ہے. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی کا ٹینیور تھا کہ 4.25 سال کا, کہ جس میں 2 بجٹ ایسے تھے جس میں آپ نے GDP کو ٹچ کیا 6 کے قریب. یہ واحد وہ تھا کہ جس میں آپ نے جتنے بھی اہداف رکھے تھے وہ آپ نے 90 مہینے میں اچیو کر لیے تھے. آپ نے ساتھ دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے بیسیکلی ایک کام کیا. وہ کام یہ تھا کہ وہی آرٹیکل 220, وہی آرٹیکل 224(2) جو ان لوگوں نے بنایا ہے, جس کا یہ ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں, اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. آرٹیکل 220 تو گورنمنٹ کی جتنے بھی فنکشنرنگ ہے جس میں وہ پابند کرتا ہے گورنمنٹ کی جتنے بھی یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے منسٹریز ہوتی ہیں, ان کو پابند کرتا ہے آپ کا آئین کہ آپ نے الیکشن کمیشن جو مانگے اس کو دینا ہے. تو جنہوں نے وہ نہیں کیا وہ تو سیدھا آرٹیکل 6 میں جاتے ہیں اور یہ پورا کیبنٹ جاتا ہے. اب دوسرا آرٹیکل 224(2), آرٹیکل 224(2) کہتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر ہو جائے کوئی تو آپ نے 90 دن میں کرنا ہے. کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ ساری اسمبلیوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. اگر آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ساری اسمبلیاں پروونشل اور نیشنل کو ایک ساتھ ہونا چاہیے, مجھے بتا دیں میں قصوروار, میں آرٹیکل 6 کا قصوروار. اگر اس میں نہیں لکھا تو یا تو یہ مان لے کہ ان لوگوں نے جو آئین بنایا ہے وہ بہت بھونڈا قسم کا آئین ہے, اور اگر انہوں نے ان کے بزرگوں نے آئین صحیح بنایا تو انہوں نے اس کے ساتھ بہت بھونڈا مذاق کیا ہے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے آج کی بات ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہو, اس کو ہونا چاہیے. اب اگر یہ جو جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا سیکریٹ ایکٹ واقع, اس میں پیپلز پارٹی والوں نے
ان کے رضا ربانی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے سینٹ میں بھیجا گیا ہے کہ میں کوئی کام کروں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں بھیجا گیا ایز اے ربر سٹیمپ۔ انہوں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کا یہ بل پھاڑتا ہوں، اور وہ پھاڑ دیا تھا۔ مثال دی تھی انہوں نے بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی، جب انہوں نے یو این میں ریزولوشن پھاڑا تھا، پھاڑا تھا بالکل۔ انہوں نے وہ کیا تھا۔ اچھا اب ان کا کیا ہے؟ ان کا بیسیکلی دوغلا پن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے سب نے مل کے سارے غلط آئیں گے۔ اچھا اس دن انہوں نے 25 سے 30 ایسے بل پاس کیے وہ اس کے یونیورسٹیز کے، کہ جس کے بارے میں ان کے اپنے اتحادی نے کہا ہے کہ ہر ایک سینیٹر اور ممبر آف نیشنل اسمبلی نے 15 سے 25 کروڑ روپے لیے، اور بعض لوگوں نے پیسوں کی بجائے ان یونیورسٹیز میں شیئرز لیے ہیں۔ اور ساری یونیورسٹیاں پنجاب میں بنیں گی، سارے پنجاب میں بنے۔ اچھا وہ یونیورسٹی جو بلاول بھٹو کے نام سے یا بے نظیر بھٹو کے نام سے سندھ والی اس جگہ پہ اس کی، اور جو ضیاء الدین والی ہے جو ان کے وہ کیا کہہ سکتے ہیں زرداری صاحب کے خاص بندے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر عاصم۔ عاصم، ان کے والد صاحب کے نام پہ، وہ بھی آپ ادھر بناؤ گے ان لوگوں نے۔ اچھا اس میں بھی ان یونیورسٹیز کو ان لوگوں نے پاس کیا ہے جن کے کاغذات بھی پورے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ لوگ باہر بھیجوائیں گے ان یونیورسٹیز میں، اور پاکستان کے غریب بچوں کو جو پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو یہ 2 نمبر یونیورسٹیز میں بھیجیں گے۔ پھر جب اس کے یونیورسٹی میں 15-20 سال بعد جب اس کے وہ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری کو سرٹیفائی کرنے کے لیے بھیجے گا تو یونیورسٹی ہوگی نہیں، کیونکہ 2 نمبر یونیورسٹی تھی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بندہ جس نے 5 سال محنت کر کے وہاں سے کوئی کیا گیا، اس کے بارے میں یہ بات آ جائے گی کہ یار یہ جو ہے نا یہ کیا یہ اس میں جو وہ کیا ہوا ہے فیک یونیورسٹی سے کام کیا ہوا پڑا ہوا ہے، تو یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو ان لوگوں نے بہت ظلم۔ اس میں شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، مجھے بالکل بھی ان کی اچھا کوئی آواز نہیں آ رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہوا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے حوالے سے، یہ سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے باقاعدہ طور پر نہ صرف پھاڑ دیے تھے بلکہ یہ کہا تھا کہ جو مجھے اگر سینٹ میں بھیجا ہے تو ایز اے ربڑ اسٹیمپ نہ بھیجیں، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو متفقہ آئین دیا ہے اس طرح کی بل اگر آپ پاس کریں گے تو نقصان ہوگا سب کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پاس کرانے میں پیپلز پارٹی کے باقی لوگ شریک رہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمہوریت میں ہر ایک کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، کسی کی پارٹی سے تعلق ہے تو اس کی زبان اچھا کو بند نہیں وہ کیا جا سکتا۔ ذاتی رائے رضا ربانی صاحب کی ذاتی رائے تھی، عمران خان کی بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ وہ جو ان کے خلاف بولتا ہے تو وہ ان کو جو ان کا حال ہوتا ہے وہ پوری قوم نے دیکھا۔ یہ پیپلز پارٹی ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، رضا ربانی صاحب کی رائے احترام کا ہے۔ انہیں اگر وہ کبھی بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کو یا کسی بھی پارٹی ممبرز کو آؤٹ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، اور CEC اور جتنے بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں سب کی متفقہ رائے کے ساتھ اور اجتماعی جب رائے ہوتی ہے تو جب فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی کو اختلاف پہ پارٹی سے باہر نہیں کر دیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا، اگر ان کی یہ رائے ہے یا کسی میں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک بات کر سکتا۔ اگر مجھے بھی اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی بات کر سکتی، کسی کو بھی ہوتا ہے، تو یہی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور آپ نے اور اس کے علاوہ کیا کوسچن تھا آپ کا؟ نہیں میں نے یہ پوچھا اس سے آپ سے کہ جو خاص طور پر یہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے اور آرمی ایکٹ، اس کا مطلب ہے پارٹی تو آپ کی متفق ہے کہ اسے قانون بن چکا ہے اور آپ نے حصہ بھی لیا اس میں، اچھی بات ہے، ایک عدالت بھی آج قائم ہوگی، اب جس کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے یا جو اس کے زد میں آتا ہے، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اگر عدالت قائم ہو گئی ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا اب عدالت کے اندر ہوگا۔ اسمبلی نے اپنی رائے دے دی، اسمبلی کے اندر قانون بنا، اسمبلی نے اسے بھیجا اور کیا کہتے ہیں صدر صاحب کے پاس۔ صدر صاحب نے، میں نے تو آپ سے شروع میں کہا کہ وہ تو صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے ہیں، وہ فیس سیونگ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں پوری قوم نے دیکھا کہ ایک قانونی مسئلہ ہوتا ہے، ایک آئینی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے ٹویٹ کر کے دنیا بھر میں جگہ ہسائی کا کام نہیں کیا جاتا کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی مرضی کے بغیر کہ آپ نام لیں گے کس نے آپ کے سائن کر کے بھیجا ہے اور کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو بتانے کے بجائے کہہ رہے ہیں جو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، تو آپ نے ایک طرف کیا اور ایک طرف آپ جو ہے اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کس نے کیا، اگر آپ نے سائن نہیں کیا تو کس نے کیا؟
आप बताएं, इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे तो सो मोटो एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए, सही कह रही हैं आप, इंक्वायरी तो बिल्कुल होनी चाहिए, पता चले कि आखिर मामला क्या है। कर सकता है, आपके पास ऐवान बाला मौजूद है और वो इसकी इंक्वायरी कर सकता है सेनेट, तो वो करवाएं, उसका मुआवजा हो, जो भी काम है। अगर आप ट्वीट करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये इंतहाई गलत तरीका है। आप एक पाकिस्तान के हाई मनसब पर, सबसे हाई जो मनसब है उस पर बैठे हैं और आप इस तरह की ट्वीट करके दुनिया भर में क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? आपको जो लिखना था, आपको करना था, आप उसको आईनी और कानूनी तरीके से तहरीरी तौर पे आपको लिख के देना था। जिसने भी अगर आपके बकौल अगर आपका किसी ने साइन कर दिया तो आपको तो सबसे सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। ना कि ट्वीट करके आप पाकिस्तान को और अपने मनसब को बदनाम कर रहे हैं आईनी तरीके पे। सेनेटर साहब, ये बात तो बिल्कुल शाहिदा रहमानी साहब जो कर रही हैं कि आईनी और कानूनी तौर पर उनको वही कुछ करना चाहिए था जो आईन और कानून के तहत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया है, जबकि होना ये चाहिए था जो आईन और कानून में दर्ज है उसके मुताबिक वो कार्रवाई करते या इंक्वायरी बिठाते, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ एक वक़ार अहमद को तब्दील किया है। जी हुमायूं मोहम्मद साहब। हेलो जी, आवाज़ आ रही है सर आपकी? हेलो, अभी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, शाहिदा रहमानी साहब, मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहब ये फरमा रही हैं सेनेटर साहब के, बोलिए। जी शाहिदा रहमानी साहब ये फरमा रही हैं कि उन्हें आईनी और कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, इंक्वायरी करें इस बात पर कि उनकी जगह दस्तखत फिर किसने कर दिए हैं, और उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट का सहारा लिया, हालांकि कोई प्रेस रिलीज जारी होनी चाहिए थी या इंक्वायरी होनी चाहिए थी। देखिए, जहां तक मुझे पता है किसी ने दस्तखत नहीं, जो वो आया था उस पर कोई दस्तखत नहीं हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि वहां पे किसी ने वो वापस भेज दिया विदाउट साइनिंग एनीथिंग, और उसको ये समझा गया है कि भाई ये चीज, या उन्होंने शायद भेजा ही नहीं है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो कह रहे भेज दिया, वो कह रहे जी मैंने तो बार बार पूछा अपने लोगों से, उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया। नहीं, उन्होंने कह दिया ना कि भेज दिया, लेकिन किसी ने भेजा नहीं है, समझ आई? तो इसका मतलब है जो स्टाफ है वो भी सदर की बात मानने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं, उनका अपना स्टाफ उनके जो अंडर में है। सर यही तो मसला है, मुझे तो यही समझ आ रही है। अब इसकी बात ये होगी कि ये अगर प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि उन्होंने साइन नहीं किया, तो इसका मतलब है उन्होंने साइन नहीं किया, पीरियड। ठीक है ना? और उनके जो मुलाजमीन हैं उसमें सारे सिविलियन नहीं है सर। अगर आप मुझसे पूछे कि आप प्रेसिडेंट साहब की बात मानोगे या एक उनके सेक्रेटरी की बात मानोगे, मैं तो प्रेसिडेंट की बात मानूंगा। नहीं तो होना क्या चाहिए था, आप क्या समझते हैं? अगर कानून अब तो बन चुका, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन ये तमाम चीजें अगर उनके साथ हुई हैं तो उनको आईनी और कानूनी तौर पर इंक्वायरी नहीं करानी चाहिए। सवाल ये है कि क्या वाकई कानून बना है या नहीं बना? सर बन चुका, अब तो अदालत कायम हो गई आज तो। सर जी, अदालत कायम हो गई, हो सकता है वो गलत परसेप्शन पे कायम हुई हो। एक चीज जब जो सदर ने कहा था मैंने वापस भेजा, उन्होंने भेजा ही नहीं, मैलाफाइड इंटेंशन की वजह से भेजा नहीं। अब ये तो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी बाय दी हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो चैलेंज करेंगे आप लोग? कोर्ट करेगा, मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी जा चुके हैं, चैलेंज हो चुका है ऑलरेडी। चैलेंज हो चुका, और उसको भी चैलेंज करेंगे आप लोग, क्योंकि पीयूष पार्टी शाहिदा रहमानी साहब फरमा रही हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इसके खिलाफ हम हो सकता है सड़कों पर आए या हो सकता है इलेक्शन कमीशन जिस चीज को बात कर रहा है ना, वो आर्टिकल 51(5) के लिहाज से कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 51(5) आपकी सीट्स की रद्दोबदल की बेसिस पे वो आईनी वो है, लेकिन किसी आइन का कोई तकाजा नहीं है कि आप डिलिमिटेशन करें, आइन का कोई तकाजा नहीं है। नई मर्दमशुमारी के तहत सर आइन में क्या दर्ज है? सर आइन जो नई मर्दमशुमारी है उसमें आर्टिकल 51(5) जो है ना, वो कहता है कि अगर आपकी सीटें चेंज होती है तो आपको वो आइन का तकाजा है, लेकिन अगर सीटें चेंज नहीं होती तो आइन का तकाजा डीलिमिटेशन नहीं है। डीलिमिटेशन इज नॉट एन आइनी तकाजा। डीलिमिटेशन का मतलब यह है कि आप लॉ को आप आइन के ऊपर फौकियत नहीं दे सकते हो। वहां पर आइन 224(2) सामने आ जाता है कि 90 डेज के इलेक्शंस के, उस 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ठीक है, अगर इन लोगों ने पहले भी एक दफा आइन की वायलेशन की है, ये दोबारा कर लेंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये बात सर, यही सवाल मैंने रखा था, ये सवाल मैं आप चाहता हूँ शाहिदा साहब ने जवाब दिया, आप इसका जवाब दे दें। अगर केपीके पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, 14 मई को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर इस पर कुछ एक्शन तो नहीं लिया ना, तो जाहिर है ये हालात आपके सामने। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहबा,
جی جی آخری سوال آپ سے. اچھا اب آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کراتے تو آپ ہو سکتا ہے کہ عدالت کا رخ کریں یا سڑکوں پر کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے جو CEC میں فیصلہ ہوگا وہی پارٹی قیادت بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اور جو بالکل عام آئین کو جو ہے الیکشن ایکٹ پہ کبھی ترجیح نہیں دے سکتے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو ابھی سینسس کی بات ہو رہی تھی تو وہ الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ جی سینسس جو ہے وہ کرا کے پھر اس کے بعد کرایا جائے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن پابند ہے کہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے الیکشن 90 ڈیز کے اندر ڈیزالو ہونے کے 90 ڈیز کے اندر کرائے. تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر بالکل اپنی واضح پالیسی کا جلد اعلان کرے گی. بہت شکریہ شاہدہ اربانی صاحبہ، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور انہوں نے بات کی دستخط سے انکاری اور معافی بل قانون بن چکے. حکومت نے کہا یہ معاملہ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. خاص طور پر 90 دن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منع کر دیا صاف طور پر. انہوں نے کہا جی 90 دن میں ہم نہیں کرا سکتے کیونکہ 120 دن تو ہمیں چاہیے ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے. اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سنا. شاہدہ اربانی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی ہم اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر سکتے ہیں اور سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں بطور احتجاج. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد